الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وقرآننا وفرقاننا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے الشفاء، اور اس کو لکھنے والے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کتاب کے بارے میں یہ حضور داتا صاحب کے زمانے کی کتاب ہے۔ 2 گلاں میں عرض کراں گا، انہوں نے یاد رکھنا ہے۔ ساڈے لاہور شریف وچوں، شکرگاڑی چوں، نارووال جڑے اسلامی کتاباں دے مرکز ہیں اتھوں لب جاندی ہے۔ اردو دے اندر دی قیمت کوئی 250-300-400 روپے ہونی۔ جس بندے دے گھر دے اندر کتاب خالی رکھی ہوئے تاقدان دے اندر، 1000 سال دا مجرب نسخہ ہے، علماء فرماندے ہیں او دے گھر جادو نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف تو بعد سب تو افضل کتاب ہے جی بخاری شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتاباں، اس تو بعد اس کتاب دا نمبر ہے جی۔ پوری کتاب نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں، آپ دیاں شاناں دے اندر، آپ دے رتبے دے اندر لکھی گئی ہے۔ تے انہوں اپنے کار رکھو، خالی رکھ دے صرف، تے جادو نہیں ہوتا۔ نمبر 2، 1000 سال تو ساڑے بزرگاں نے گل لکھی، فرمایا جس بندے دے کار کتاب رکھی ہوئے وہ انج دا خوش نصیب ہے جمیں او دے کار رسول اللہ دا آنا جانا لگیا رہتا ہے۔ اور پوری کتاب مدینہ شریف دے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے، پڑھائی جاندی ہے۔ 1925 تو پہلے جدوں تک کسی نے اس کتاب زبانی یاد نہیں سی ہوندی، مدینہ شریف دے اندر نماز نہیں سی پڑھا سکتا۔ ایدے چ نبی پاک دے حقوق، آپ دیاں شاناں تے گفتگو کیتی گئی ہے۔ ایدے چ آپ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تگڑی گل لکھی ہے جی۔ میرے کول جڑا نسخہ ہے مدینہ منورہ دے اندر بھی ہے ہوئی ہے، تے ایدہ صفحہ نمبر 80 ہے جناب، جی صفحہ نمبر 80 جلد نمبر 2،
جناب سارے حضرات نو ویکھ رہے ہو جی، کوئی گل اسی تانوں کھبے سجے نہیں دسنی تے نہ ہی اس کرسی تے بیٹھنا سوکھا ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے جی۔ تے دے اندر ایک بزرگ ہیں، انہوں دا نام ہے جی حضرت سلیمان بن سہیم، اور وہ شاگرد ہیں حضرت سعید بن مسیب دے۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، 40 سال مدینہ منورہ دے اندر مؤذن تو پہلے فجر دی نماز واسطے مسجد وچ آ جاندے سی۔ 40 سال، 40 اج بھی کتنا آپ نے۔ جدوں یزید پلید لانتی بے ایمان نے مدینہ شریف تے حملہ کیتا تے مدینہ شریف دی مسجد انہوں نے تالے لا دیتے، کوڑے اندر بند دیتے، اہل مدینہ نو شہید کر دیتا۔ تے حضرت سعید بن مسیب فرماندے میں اپنے وال کھول کے نا تو حضور دے ممبر شریف دے کول جا کے جو کہ بیٹھ گیا، میرے وال آئے لیکن انہوں نے کہتے پاگل ہے، مجنوں ہے۔ میں نو مجنوں تے پاگل چھوڑ کے سمجھ کے تے ٹر گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ فرمان لگے 3 دن میں اندر رہا تے جدوں نماز دا وقت آندا سی میں نو نہیں سی پتہ چلدا کہ ان نماز دا ویلا آ گیا ہے۔ فرماندے نبی پاک دی قبر وچ اذان دی آواز آندی سی، اسی اٹھ کے نماز پڑھ لیندے سی۔ قبر شریف وچ آواز آندی سی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دی اذان تے اقامت ہوندی سی، تو اس تو بعد نبی پاک دے پیچھے اسی نماز پڑھ لیندے سی۔ انہاں کولو اے فرماندن کہ مینوں خواب دے اندر رسول اللہ دا دیدار ہویا تے میں سرکاراں نوں اے گل پوچھیا، یا رسول اللہ بڑی دنیا تہاڈے کول آندی ہے، ہند سندھ وچوں دور دراز وچوں لوکی، کوئی ہندو تو مسلمان ہو کے آندا ہے، کوئی سکھ تو مسلمان ہو کے آندا ہے، آ کے آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کر دین، مختلف بولیاں دے اندر آپ نے اپنے دکھڑے سنا دین، تو حضور تانوں سارے دیاں بولیاں سمجھ بھی آندیاں۔ نبی پاک مسکرا پے تے فرمایا ہاں ہاں سمجھتا بھی ہوں، وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، اور ہر ایک کو جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اے ہر ایک دا درود حضور نہیں سن دینے جی، اے کچھ بیلی کہندے جی نہیں سن دے، وہ سچ کہندے، وہ جھوٹ نہیں بول دے، سارے دا نہیں سن دے۔ حضور نے خود کیا میں نہیں سنتا، پوچھا کدا کدا سن دے ہو؟ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، جڑا محبت نال پڑھے او دا سن لینا میں، تے محبت دے نال درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میں مترنم خطیب نہیں ہوں، مترنم خطیب گلاں تھوڑیاں کردا ہے کیونکہ انہیں سر زیادہ لانی ہوندی تو ٹائم زیادہ لیندا ہے، گلاں تھوڑیاں کردا ہے۔ میں سیدھا سادہ وائز بھی نہیں ہوں، میں فقیراں دا نوکر ہوں جناب۔ آج دی بزم دی صدارت آپ دیکھ رہے ہو، حضور قبلہ عالم صوفی باصفا حضرت قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت قبلہ حبیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اے مینوں فقیراں دا کتا تے کمی تے نوکر سمجھ کے مینوں حکم فرماندن تے ساڈے مہربان ملک افضل صاحب بڑے عرصے تو شفقت فرماندن، میں آ جانا ہر جگہ میں بیان کرن واسطے بھی نہیں جاندا، میں تقریراں تے لاہور بڑیاں کر لئی دیاں، کسی جگہ چ اللہ والے نوں بندہ ویکھن واسطے بھی آندا ہے۔ تے میں پاگل جا آدمی ہاں، میرا ذرا سسٹم اور پاسے ٹردا ہے۔ کوئی فقیر آدمی سی او دے کول کوئی گیا انہیں کہ حضور میرے واسطے دعا کرو، کہنے لگے اللہ کرے تو حضور دی محبت وچ پاگل ہو جائے۔ اسی اس طرح دے لوگ ہاں، میں محبت والا جی ہاں جی۔ تے جڑا بندہ سب تو آخر وچ بیٹھے ہوندا ہے، سٹیج تو ہٹ کے جڑا آخر وچ بیٹھے ہوندا ہے، میں کہنا او دی وجہ تو محفل قبول ہوندی ہے۔ درود شریف تسی پڑھنے پنجابی دا میں کلام تانوں سنانا ہے، تو بڑے سادے بول ہیں، کوئی اوکھا نہیں ہے، سادے سادے دے لفظ ہیں، تانوں یاد بھی رہ جان گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو نا جی، پھر مینوں پتہ چلے کون کون سنن واسطے بیٹھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پیارے نبی من ٹھار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے۔ کیا باتاں نے تے سارے نوں بھی آندا ہے، نبی تے سارے دا بیٹھے ہیں، اسی سب ایک کوئی معبود دے غلام ہاں جی۔ تے جدوں اے لفظ آوے جے تہاڈا دل کرے، نہیں تے میں کہنا جڑا نہ بھی بولے حضور گنگیاں دے بھی تے نبی ہیں، میں جڑا دل وچ کہہ دے میں او دے نال بھی راضی ہاں۔
پیارے نبی من ٹھار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا آپ دے کردار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے۔ اور یہ جڑا جملہ میں عرض کرنے لگیا جڑا بندہ مدینہ شریف نہیں بھی گیا ہے انہوں بھی سمجھ آ جائے گا جڑا گیا وہ دیاں تے کیا باتاں جڑا نہیں بھی گیا جنہیں خالی گنبد خضرا شریف ہے اپنی اشتہار دے بھی ہے جناب جنہیں گنبد خضرا ویکھیا شیر انہوں بھی سمجھ آ جائے گا وہ بھی تڑپ جائے گا جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے مدنی دے دربار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے۔ اور حضرات صحابہ دی شان صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان آپ دے ہر ایک یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے۔ اور شان اہل بیت مستانے آ جانا واریاں جنہ دین دے لئی مستانے آ جانا واریاں جنہ دین دے لئی سوہنے دے پریوار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے پیارے نبی من ٹھار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے۔ برادران اسلام سادات کرام نقیب محتشم عرس پاک کی تقریب منعقد کرنے والی تمام انتظامیہ عہدیداران اراکین اور اہل محلہ اور آستانہ عالیہ سم شریف سے جملہ وابستگان اور پیار کرنے والے نسبتیں رکھنے والے جتھو بھی سنگی ٹر کے آئیو بیلی تشریف لے کے آئیو سب نو پاکیزہ تقریب دے اندر آن سے میں مبارکباد پیش کردہ اور انتہائی اختصار دے نال چند گلاں کرنا چاہنا میں حضور داتا صاحب دی نگری چو حاضر ہو گیا آپ دی خدمت دے اندر۔ پہلی گل یاد رکھو جی کہ کدی اللہ دے ولیاں دی بے ادبی نہ کرنا جے کرے گا کوئی بے ادبی دنیا دے اندر نبی دا رشتہ دار بھی ہوئے گا پھر بھی پکڑیا جائے گا انہوں رشتہ داری نہیں بچا سکے۔ واضح تے زندہ مثال 12واں سپارہ سورہ ہود نوح علیہ السلام دا پتر ڈبن لگ گیا جی کہ آپ نے رب نو کیا یا اللہ اے میرا پتر ڈب رہا ہے فرمایا انہو عمل غیر صالح اے آپ دا پتر ہی نہیں انہوں ڈبن دیو۔ قرآن کہندہ ہے جی حضرت نوح علیہ السلام دے سامنے آپ دا بیٹا ڈب گیا کیونکہ انہیں آپ دے نال وفا کوئی نہ کی کوئی لمبی چوڑی گال نہیں میں مختصر گال عرض کرنا چاہنا۔ دوسرے پاسے قرآن سورہ کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے 7 امتی جنہوں نے کیا ہاتھ چوک لے بھائی آسی بت پرستی نہیں کرنی بادشاہ نے زور دیتا بھائی بت پرستی جڑا نہیں کرے گا دیاں توڑا لا دیا انہوں نے کیا جی اسی بت پرستی نہیں کرنی ہے جی اپنے ہاتھ چوک لے اپنا محلہ اپنا علاقہ اپنا شہر اپنا ضلع قصبہ چھڑ کے تے باہر پہنچے ایک جگہ تے ویکھیا ایک غار ہے تے غار دے نال ایک بندہ بکریاں چرا رہا تو دے نال ایک کتورا چھوٹا جا یہ غار دے اندر جان لگے تے دل وچ خیال آیا یہ ہن سانو بھونکے گا
جدوں یہ پونکے گا بادشاہ نو خبر پہنچ جائے گی، انہیں سنو بلا کے سڑیاں توڑاں لا دینیاں۔ پریشان ہوئے، امام راضی نے تفسیر کبیر دے اندر ہے گل لکھی، 15واں سپارہ سورہ کہف۔ کہف دا معنی ہے غار، اور اس غار دے نام تے رب نے قرآن دی صورت نازل کر دیتی۔ جدوں اندر جان لگے تے انہوں نے فکر پہ گئی کتا پونکے گا۔ کتے نے رب کو زبان منگی، کہنے لگے یا اللہ میں نو زبان دے، میں انہاں نال گل کرنی ہے۔ اللہ نے زبان دے دیتی، بولن دی طاقت دے دیتی۔ کہنے لگیا نہیں نہیں لا تخشو منی، او فقیرو تانوں میری طرف ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، میں او کتا نہیں ہاں جڑا رب دے ولیاں نو پونکدا ہاں۔ ایک کتا کہنے لگیا، اور تفسیر کبیر کے اندر یہ جملے موجود ہیں، کہنے لگا نہیں نہیں میں رب دے ولیاں نو نہیں پونکدا۔ انہیں کہا پھر تو کون ہے؟ کہنے لگیا انا احبا اللہ، میں او کتا ہاں جڑا رب دے ولیاں نال پیار کردا ہاں۔ اے قرآن تم دس رہے ہیں جناب، قرآن مجید دی تفسیر امام راضی لکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگیا نو تسی اندر جا کے سو جاؤ، انا احرسکم، میں باہر تڑی چوکیداری کروں گا۔ لو جناب 7 بندے اندر جا کے سو گئے، 309 سال ستے رہے، 3 صدیاں اے اندر ستے رہے، آرام کردے رہے۔ سورج پہندا سی کروٹاں بدل جاندیاں سن ندیاں، شام ہوندی سی کروٹ بدل جاندی سی۔ 309 سال اندر ستے رہے تے 309 سال کتا باہر بیٹھ کے راکھی کرتا۔ پنڈا تھاواں دے اندر تسی بہندے ہو، کدی صبح دے ٹائم ویکھنا کتا جدوں لیٹیا ہوندا ہے بیٹھیا ہوندا ہے، انج اپنے ہاتھ اگے کر کے بیٹھ جاندا ہے کتا مالک دے سامنے۔ رب نو اے دے بہن دی ادا اتنی پسند آئی، انہیں اپنے ہاتھ پھیلائے سننا کہ رب بول اٹھیا، قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب وہ دیکھو نا وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وہ میرے فقیراں دی درگاہ دے سامنے بیٹھ کے کتنا سونا لگتا ہے۔ خلاصہ کی نکلیا جی کہ جنہیں بے ادبی کی پتر ہو کے رگڑیا گیا، اور جنہیں وفا کی کتا ہو کے، قیامت والا دن ہوئے گا، عجیب منظر ہوئے گا جناب کہ نوح علیہ السلام دا پتر دوزخ جا رہا ہوئے گا، اور بڑے بڑے انسان جبے کبے امامے جنہوں نے وفاواں نہ کیتیاں رسول اللہ دے نال، وہ دوزخ جا رہے ہوں گے، اور ایک کتا جنت جا رہا ہے۔ انہیں کہا تسی سو جاؤ اندر، میں راکھی کروں گا۔ اور حضرت رومی کشمیر دی زبان کہنے لگیا نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے سنگ رل کے کدرے میں بھی بخشیا جا۔ تو آیا پھر تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ علماء نے یہاں یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا اے سننے والے، واقعہ سننے والے کبھی غور کیا کرو۔ فرمایا کتا ہو کے رب دے ولیاں نال محبت کردا ہے تے او جنتی ٹر جائے گا، تے سم شریف دے ولیاں نال بندہ بندہ ہو کے پیار کرے گا تے او کیویں محروم رہ سکدا ہے۔ جدے دل دے اندر حضرت داتا صاحب دی محبت ہوئے گی او کیویں رہ سکتا ہے؟ جدے دل دے اندر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دا پیار موجود ہوئے گا او کیویں رہ سکتا ہے؟ جدے دل دے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دی محبت ہوئے گی او کیویں رہ سکتا ہے؟ جدے دل دے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار موجود ہوئے گا وہ باہر کیویں رہ سکتا ہے؟ قیامت دا منظر بڑا عجیب ہونا ہے جی، قیامت تے بڑی دور دی گل ہے۔ میں تانوں دنیا دی گل دساں، اے حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی گلیاں دا ایک چوڑا سی عیسائی صفائیاں کردا سی، تے جدوں فوت ہو گیا آپ نے فرمایا مینوں پتہ چلے او بیلی فوت ہو گیا تو دا جنازہ پڑھن چلیے۔ آپ دے غلاماں نے عرض کیتا حضور او تے عیسائی سی۔ فرمایا کون کہندا عیسائی سی؟ کہندے جی اسی ویکھیو عیسائی سی۔ فرمایا عیسائی تھا لیکن جدوں مرن لگیا تے فرشتے گرز لے کے اودے کول پہنچ گئے تے مارن لگے تے کہن لگے اوے فرشتوں مینوں نہ مارنا، میں حضرت میاں شیر ربانی دی گلیاں دا صفائی کرن والا کتا واں تے میں انہاں دا نوکر ہاں تے میں انہاں دی دربار دا چوڑا واں۔ تے فرشتیاں نے بھی کیا ہوئے ہاں ہاں سانوں بھی پتہ ہے جڑا رب دے ولیاں دی نوکری کرے اللہ جان لگے انہوں کلمے دی توفیق عطا فرما دے۔ جنہیں پیار نہ کیتا جنہیں وفا نہ کیتی وہ نہیں بچ سکتا نہیں جی، تے جنہیں وفا کر لئی، جنہیں وفا کر لئی جناب پاویں وہ جانور ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے تے مہربان ہو جائے گا۔ میں اسی کتاب دے اندر تنوں ایک واقعہ سنانا چاہنا، میں تنوں شعر بھی سنا سکتا لیکن قرآن اور حدیث دی مضبوط بنیاداں تے تنوں دسنا چاہنا۔ اے تسی سارے اہل سنت دے لوگ بیٹھے ساڈا عقیدہ ہے اسی یا رسول اللہ کہن والے ہیں، اور عقیدہ بندہ ٹھوک بجا کے بیان کردا ہے۔ اے دیکھو یا رسول اللہ کہن والے اتھے تہاڈے کول بیٹھے، اے اہل سنت دے سچے ہوندیاں نشانیاں انہاں دے چہرے تے انہاں دے جنازے ہوندے نے۔ تسی بڑے بڑے جنازے ویکھے ہونے لیکن میں تانوں 2 جنازیاں دی گل تے 2 چہرے دی گل سنانا چاہنا وا۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم دے شاگرد ہیں جی،
صرف ایک ہفتے دے اندر آپ نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیتا. صرف ایک ہفتے دے اندر. آج تو 1200 سال 1300 سال پہلے دا میں تمہیں واقعہ سنا رہا, کسی گلی تو نکلن والا واقعہ نہیں سنا رہا. 13 صدیاں پہلے امام محمد نے 1250 سال پہلے ایک ہفتے دے اندر قرآن زبانی یاد کر لیا. بڑے خوبصورت سے آپ 6 7 8 سال دی عمر دے اندر آپ امام صاحب دے شاگرد بن گئے. یہودیاں تے مسلمانوں دا مناظرہ ہو گیا تو مناظرے دا کوئی حل نہیں سی نکل رہا. تے امام محمد نو لوگوں نے کہا حضور تسی کوئی کرم نوازی فرماؤ, مسئلہ نہیں حل ہو رہا. آپ نے فرمایا مینوں چک کے لے جاؤ. آپ نو چک کے لے کے گئے, پنڈال دے اندر داخل ہون لگے تے جڑا یہودیاں دا بہت بڑا مولوی سی انہیں دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا آپ نو. آپ نے فرمایا تو تے کہندا سے میں سوال کرنے تے سوالاں تو پہلے کلمہ پڑھی کھلوتا ہے. وہ کہنے لگیا کلمہ کیوں نہ پڑھا, جدوں تسی اندر آ رہے سو مینوں سجے کھبے آواز آ رہی سی اور چلیا کلمہ پڑھ لے. جدوں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے پھر بڑا محمد کتنا سونا ہے. جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کتنے سونے ہوں گے. اور جنازہ امام احمد بن حنبل جناب 10 لاکھ حدیثاں جنہوں زبانی یاد سن. آج تو 1250 سال پہلے بغداد شریف کے اندر جنازہ اٹھیا. 8 لاکھ آدمی آپ دے جنازے موجود سی. سپیکر نہ ہوندا, مائک نہ ہوندا, حضرت نقیب تڑ نال گفتگو نہ کر سکتے, نعت خان نعت نہ پڑھ سکتا, میں تقریر نہ کر سکتا, فون نہ ہوندا میں لاہوروں نہ آ سکتا, ذرائع ابلاغ نہیں سنجی. 800 سال دی گل نہیں, میں 1200 سال پہلے دی گل کر رہا جدوں ذرائع ابلاغ دا تصور ہی نہیں سی. پھر بھی 8 لاکھ بندہ آ گیا. تو یہودیاں نے پوچھا کہ دا جنازہ جا رہا, انہوں نے کہا جی مسلمانوں دا امام جا رہا. کہنے لگے کوئی گل نہیں جی اسی بھی جنازے نو کندھا دے دینے ہاں. سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی لکھ دین کہ جس یہودی دا کندھا آپ دے جنازے دی چارپائی دے بانس نال لگ جاندا سی وہ کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا غلام بن جاندا سی. 20,000 یہودی میرے بیلیو تے میرے دوستو تے اس پاک درد نال تعلق رکھن والے ہو, 20,000 یہودی آپ دے جنازے دا منظر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے سن. بندہ میں نوں کہنے لگا جی پرانیاں گلاں سناندے ہو, نویاں گلاں کیوں نہیں سناندے؟ فرمایا میں کیا جی نویں گل سننی تے ممتاز قادری دا جنازہ ویکھ لے. سارا کچھ تسی پورا پاکستان بند کر دیتا. اگلے نے کہا نہیں لیاقت باغ کے اندر 50 لاکھ آدمی جمع ہو گیا. کیویں جمع ہو گیا؟ فرمایا مالک کنڈ نہیں لگن دیندے. فرمایا ویکھیا جڑا ساڈے نام تے قربان ہو کے جا رہا اسی اودے واسطے جنازے بندے بھی نہیں بھیج سکتے. اے 50 لاکھ آدمی تے 4 سال پہلے جناب لیاقت باغ جڑا ساڈیاں گناہگار اکھاں نے ویکھیا, انہوں نے کہا جی یہ کی ہو گیا؟ فرمایا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. اور زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جی لو جناب سبحان اللہ, لو میں جنہیں وفا کی تیزی جانور بھی ہوئے وہ خالی نہیں رہ سکتا جناب. مکمل ذمہ داری دے نال تاڑے چو کوئی بھی سنگی لاہور آ کے میرے کو حوالہ پوچھ سکتا ہے, ایتھے ہون بھی ویکھ سکتا ہے. صفحہ نمبر 312 تے اے روایت موجود ہے اور حدیث پاک کے دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن مدینہ شریف دے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا سی تے او بیٹھا سی ٹیلے تے تے انہیں ویکھیا کہ ایک بیڑیا آیا تو او دی بکری نو پھڑ کے تے لے گیا, انہوں گلے چو پکڑ لیا تے چرواہا نسیا بیڑیے کو لا کے تے بکری چھڑان لگیا نا تے بیڑیا بول اٹھیا. جملے ویکھو جی, بیڑیا بول اٹھیا, کہنے لگے الا تتق اللہ قلت بینی و بین رزقی, او خدا دیا بندیا خدا کولو ڈر, رب مینوں روزی دے رہا تو میرے کولو کھو رہا ہے. بیڑیا گلاں کرن لگیا, یہودی اکا بکا ہو گیا, اوسان خطا ہو گئے, کہنے لگا سبحان اللہ. یہودی نے لفظ کیا سبحان اللہ, کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم بکلام الانسی, یہ پیڑیا ہو کے بندیاں کی طرح گلاں کرتا ہے. مدینہ منورہ دا جناب واقعہ نے انہیں اگلی گال کی تھی بیڑیے نے, کہنے لگا الا اخبرک باعجب من ذالک, کہنے لگے اے تو بھی زیادہ حیران کن گل تینوں نہ سنا دوں, تو تے اے کوئی سوچی بیٹھا ہے نا جی بیڑیا گل کے میں کردا ہے. وہ کہنے لگے اس تو بھی حیران کن گل تینوں نہ سنا دوں. وہ کہنے لگا کیڑی گل؟ کہنے لگا رسول اللہ بین الحرتین یحدث الناس بانباء ما قد سبق,
کہنے لگا اے میں اپنا دماغ خراب کر رہے تھے، تھوڑا جا سفر کر کے اگے جا، تینوں کھجوراں والا ایک شہر نظر آئے گا، اتھے آمینہ دا پیارا بیٹھا ہے، جا کے دی زیارت کر، جو کچھ ہو چکیا ہے او دیاں ویاں خبراں دیندا ہے، جو کچھ ہون والا ہے او دیاں ویاں خبراں دے رہا ہے۔ جناب بھیڑیا گل کر رہا ہے، کہتے ہیں سنیوں کے پاس دلائل نہیں ہے۔ میں کہا تو سنی نہیں ویکھے، ہاں تینوں سنیاں نال واہ نہیں پیا، تو ساڈے بالا نو روکنا ہے، کدی سانو روک، ساڈی گڈی روک کے ساڈے کول مسئلہ پوچھ۔ او جی نہیں، ہاں جی آپ بتائیں۔ بندہ پوچھنے لگا جی اے رب کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی قبروں پر آپ چادریں چڑھاتے ہیں تو کیا قبر والوں کو سردی لگتی ہے؟ میں کیا واہ کمال ہو گیا جناب۔ کہنے لگا جی یہ پیراں فقیراں نوں تسی چادراں چڑھاندے ہو قبراں تے انہاں نوں سردی لگدی، پالا لگدا ہے؟ میں کہا بیت اللہ شریف نوں غلاف کعبہ چڑھاندے ہو تاکہ خدا دے گھر نوں پالا لگدا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں وہ اور مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اور کیسے ہے؟ ساڈی واری آ گئی تو ہور ہو گیا، اپنی واری آئی تو زیر غور ہو گیا ہے جی۔ نہیں نہیں سردی لگتی، سردی نہیں لگتی رب کے گھر کو۔ تو میں نے کہا پھر غلاف کیوں چڑھاتے ہو کروڑوں روپے کا؟ کہنے لگا جو تاں چڑھانے ہاں تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جائے اے گھر سارے گھراں تو اعلیٰ ہے تے عرفہ ہے تے ممتاز ہے تے سب تو بلند کر رہے۔ میں کہ اچھا تسی خانے کعبے نو غلاف چڑھایا جاندا ہے تاکہ پتہ چل جائے اے گھر باقی گھراں نالوں ممتاز ہے، تے میں کہ اسی بھی قبراں تے چادراں تاں چڑھاندے ہاں پتہ چل جاوے رب دے محبوباں دیاں قبراں ہور ہوندیاں، مردوداں دیاں قبراں ہور ہوندیاں۔ نہیں نہیں ایک اور سوال کرتے ہیں جی۔ میں کہا ہے پہلا تو اینوں تے ہضم کرنی، ایک اور کرتے ہیں جی۔ وہ جی کیا جی اے پیراں فقیراں کول بچے منگن واسطے جاندے ہو، انہاں نالوں تے کتی چنگی ہے جڑی جاندی نہیں تے 6 بچے جم دیندی ہے۔ دیکھو جی جو کچھ اندر ہوندا وہی باہر آئے گا۔ کدی فقیراں کول بیٹھے ہی نہیں تے ادب کتھوں آئے؟ فقیراں کول بیٹھو رب ادب عطا فرما دیندا ہے۔ حدیث پاک کی چاہندا اذا حب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم، فرمایا رب جدوں کسی تے مہربان ہو جائے انہوں کتاباں دا محتاج رہنی نہیں دیندا، انہوں کتاباں تو بغیر علم عطا فرما دیندا ہے جی۔ تسی ساڈے سلسلے دے بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے دے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی بادشاہ سنات 14 سال دی عمر دے اندر آپ بادشاہ بن گئے سن، لیکن بادشاہ چھوڑ کے آپ نے فقیری اختیار کی۔ عرض کیتا یا اللہ میں سودا کرنا ہے، میرے کو بادشاہی لے لے، منو فقیری دے دے۔ جو رب نے مزے فقیری دے اندر رکھے وہ کدھر بھی نہیں رکھے۔ تختے سکندری پر تھوکتے نہیں ہے وہ، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ لو جناب آپ نے بادشاہ دے کے تو آپ نے فقیری خریدی، تو آپ ہندوستان آ کے آپ نے ڈیرے لا لے، آپ ایران ہی چوائے ہندوستان آ کے آپ نے ڈیرے لا لے۔ کمال ہے ہو گیا جناب، ولیاں دی صحبت ویکھو تے سنگت ویکھو، کمال دیکھو۔ آپ دے آستانے تے ایک بلی رہندی سی، انہوں اللہ نے بڑی چھٹی حص جڑی ہوندی بڑی تیز انہوں دتی سی۔ ویسے بلی بندے نالوں 14 گنا زیادہ سونگ سکتی ہے دور، انہوں اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ او بلی جنی باری میاؤں کر دی سی انہیں مہمان آندے سن، انہیں ہی پیڑے بن دے سن، انہیں ہی روٹیاں بن دیاں سن، تے انہیں ہی لوکاں دا لنگر تیار ہوندا سی۔ خدا دی کرنی اس طرح ایک واری بلی نے ایک واری میاؤں کیتا، مہمان 2 آ گئے۔ میاؤں ایک واری مہمان 2 آ گئے۔ 2 نمبر شرارتی جڑے لوگ ہوندے نے ہر جگہ چ بیٹھے ہوندے نے، انہوں نے شور مچا لیا، کہندے جی بلی دیاں کرامتاں دس دیں جی، اے بلی جنی واری میاؤں کر دی انہیں ہی مہمان آندے تے پھر انہیں ہی روٹیاں پکدیاں۔ اج پتہ چلے گا نا، اج بلی نے میاؤں ایک واری کیتا ہے، مہمان 2 آ گئے۔ اج ویکھدے ہیں لنگر کیویں پورا ہوندا ہے۔ روٹیاں اندروں 2 ہی آئیاں، میاؤں نے ایک واری کیتا، روٹیاں 2 آ گئیاں۔ تے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی 2 بیلیوں نوں کہندے کھاؤ بھائی، وہ ایک کھا رہا دوجا نہیں کھاندا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو کھاندا کیوں نہیں؟ توجہ رکھنا، ہوں پتہ چلے گا بندہ جاگ کے کون بیٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کی محفل میں سونے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے، سونے سونے رسول اللہ دا دیدار ہو جائے جناب ہے جی۔ روٹیاں 2 آئیاں، ایک بیلی کھاوے دوجا نہ کھاوے۔ آپ نے فرمایا ایک نو بھائی تو کھا رہے دوجا تو کیوں نہیں کھا رہا؟ انہوں نے کہا حضور آج میرا نفلی روزہ ہے، آپ میں نفلی روزہ رکھیا ہے۔ آپ نے انہوں بیک کے فرمان لگے، فرمایا چلیا فقیران نو نہیں ازمائی دا، اے فقیران دی نظر لوئے محفوظ تے ہوندی ہے۔ فرمایا او تے کرو ہی روزہ رکھ کے آیا، جو روزہ رکھ کے نہ آندا تو بلی نے بھی میاؤں 2 واری کرنا سی۔ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈاکٹر محمد اقبال ایک بندہ لے کے گئے، او خدا نو نہیں سی مندا جی، او دہریہ سی، وجود باری تعالی دا منکر سی، تے آپ انہوں شرک پرشیب لے کے گیا۔ اقبال ورگا بندہ جناب انہوں کہنے لگا جی میرا دل کہندا ہے کہ
تینوں کسی بندے دی نظر دی ضرورت ہے تو ٹھیک ہو جائیں گا. تے او لاہور و شرکپور شریف ٹر کے آئے. جون جولائی دا مہینہ ہوئے, سخت گرمی ہوئے, تے آپ اندر اپنے حجرے چ بیٹھے, حجرہ کھول کے تے ویکھیا 2 بندے لگے آ رہے ہیں. آپ نے اپنے بیلیوں نو کیا انہاں نو اندر بھیج دیو. انہوں نے اندر بلایا, اپنے کول بٹھایا. ایک پاسے علامہ اقبال نو تے سجے پاسے اس بندے نو جڑا فلسفی بھی سی, جڑا ڈاکٹر بھی سی, جڑا پروفیسر بھی سی, نال بے وقوف بھی سی. تے آپ دی کنڈ تے آپ نے چنڈ ماری انج کر کے, تھپکی جنوں تسی کہندے ہو, تھپکی دے کے پوچھیا, اے پوچھا ہی نہیں بیلیا کتھوں آیا ہے, تیرا کام کی ہے, تیرا مقصد کی ہے, کی لین واسطے آیا ہے, کی دسن واسطے آیا ہے. صرف آپ نے کنڈ تے چنڈ مار کے پوچھیا, فرمایا بیلیا جھوٹ نہ بولی, بس سچ سچ دس دے کہ تینوں رب نظر آیا ہی کہ نہیں آیا. اور تڑپ گیا, اتھے انجن کرنا شروع ہو گیا, جی میں مچھلی پانی چو کٹو نا انجن کر دی, انجن کرن لگیا. کہنے لگے حضور پہلے ساری دنیا چ نظر نہیں سی آندا, ہن تہاڈے حجرے چ بھی نظر آ رہا ہے. تو اقبال کول بیٹھ کے اقبال بھی پھڑک اٹھیا, کہنے لگیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اقبال تڑپ کے کہنے لگے, اساں نیکان دی محفل چوں راز پایا, اساں نیکان دی محفل چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. وہ کہنے لگیا عجیب گل ہے جی, رب نے مینوں رزق دیتا تو میرے کو کھون لگے, تو او دے اوسان خطا ہو گئے. کہنے لگیا یتکلم الذئب بکلام الانس, اے وقت بھی اسی ویکھنا سی جی بھیڑیا انج گلاں کرے جویں بندے کردے. وہ کہنے لگیا میں اے دے نالوں بھی زیادہ حیران کن گل تینوں نہ دسو. نے کیا دس, انہیں کیا او کھجوراں والے درخت نہیں کراس کر کے اگے جا, تے اتھے سونا مدینے والا بیٹھا ہے, جو کچھ ہو چکے اودیاں بھی خبراں دیندا ہے, جو کچھ ہون والا ہے اودیاں بھی خبراں دین لگیا ہے. او یہودی پاگل ہو گیا, کہنے لگیا بڑی عجیب گل کرن لگیا, پہلی مینوں نہیں سی سمجھ آندی, انہیں تو دوجی کرامت سنا دیتی. تے کہنے لگا اچھا میں چلا تے جانا, لیکن ملی بھی غنمی, میری بکریاں دی رکھوالی کون کرے گا. سنو جناب, بھیڑیے نے کو کی جواب دیتا. کہنے لگیا تو جا رسول اللہ دی زیارت کر کے آ, تیری بکریاں دی حفاظت فقیر آپے کرے گا. کمال ہے جناب, نوجوانوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو توجہ سے سن رہے ہیں جی. اور میں آپ کو ہی رانجھا نہیں سنا رہا جی, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جی. ایک حدیث سن کر آج پور سے پاک سے چلے جاؤ, آپ کی بخشش ہو جائے گی. عقیدہ نقد سیت ہے جی. عقیدہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا عقیدہ کیا ہے, میں کہتا ہوں کھانے پینے والا. کہتے ہیں کیا مطلب, میں کہ سنی بھوکا نہیں مار سکتا, ایک کدی بھوکا نہیں مار سکتا, چونکہ 11ویں شریف کا لنگر یہ کھاتا ہے, ختم شریف یہ کھاتا ہے, داتا صاحب کی نیاز یہ کھاتا ہے, خواجہ اجمیر کی چھٹی یہ کھاتا ہے, یہ کیسے بھوکا مار سکتا ہے. چلیا میں کہنا جی رج کے دنیا تو جانا چاہنا ہے تو رسول اللہ دی غلامی چاہ جا, رسول اللہ تیرے بچوں نے بھی نواز دین کے. کہنے لگیا جی اے بڑیاں عجیب گلاں کردا ہے, مینوں کہندا ہے کہ تیریاں بکریاں دی رکھوالی میں کراں گا تے تو مدینے چلا جا, تاکہ میں مدینے چلا جاواں, واپس آواں تے ایک بکری بھی ایتھے نہ ہوئے. تے بیڑیا کہنے لگیا بیڑیا ضرور ہاں, مگر رسول اللہ دا نام لے کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا کسی نے. ایدے چو یہ بھی ثابت ہوا, علماء فرماندن جس علاقے دے اندر حضور دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا, اتھے اللہ حضور دا نام جانوراں کو لے کے تے اپنے معبود دیاں شانہ بلند کروا دے گا. کہنے لگا میں پیڑیا ضرور ہاں, مگر میں رسول اللہ دے نام دے نال دھوکھا نہیں کر سکتا. تو گن کے جا اپنی بکریاں, جدوں واپس آئیں گا گن لیں, اتریاں ہی ہوں گی. وہ پہنچ گیا جی, تو قدرت خدا دی ایسی, رسول اللہ آرام فرما رہے سن, زور دا ویلا سی. تے آیا, انہیں گل سنائی, نبی پاک علیہ السلام بڑا خوش ہوئے, فرمایا قوم فحدثم, فرمایا کھڑا ہو جانا, اے ہوئی واقعہ میرے صحابہ نو بھی سنا. انہیں اے یہودی, محفل کیسی ہو رہی ہے, صدارت امام الانبیاء کی, اور ایک یہودی خطاب کر رہا ہے. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا اے نبی پاک کے صحابہ, آج میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو گلاں ساریاں کر کے نا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ان تیری کی صلاح ہے؟ کہنے لگے حضور صلاح کیے تیریاں تک کے اداموں میں مرید ہو گئی. آپ دا کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ نے فرمایا جا. تے پہلی جڑی گل کی حضور نے اور کوئی اے نہیں فرمایا نمازاں پڑھی روزے رکھیں زکاتاں دیں یہ ساریاں گلاں ہونیاں سن لیکن پہلی گل حضور نے کی فرمایا عد الی غنمک تجدھا بوفرھا. فرمایا جنیاں بکریاں گن کے چھڑ کے آیا سے جا کے دوبارہ گنتی کر لیں جو کوئی کٹ گئی تے ساڈے کولوں آ کے لے لے. وہ گیا جناب نے ویکھیا جی بھیڑیا انجی بیٹھے بکریاں دی رکھوالی کر رہا ہے شکاری دی رکھوالیاں کر رہا ہے. شکاری کہندا جی میرے اے شکار نو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. آیا لو جناب انہیں بکریاں گنتیاں جتنی چھڑ کے گیا سی اتنیاں پوریاں پائیاں. انہیں ایکو بکری خود ذبح کیتی ذبح کر کے وذبح لذیب شاتم منہا آ کے تے بھیڑیے دے اگے رکھ کے کہنے لگا محفل پوری ہو جائے تے لنگر کھوانا ہے رسول اللہ دی سنت ہوندی ہے. انہیں بکری ذبح کر کے خود دے دیتی. انہیں کہا جناب ہے قبول کرو جی تسی کیونکہ تاڑی وجہ نہ تو پیڑیا ہو کے جت گیا ہے اور رسول اللہ دے قدمہ تک تو میں نے پہنچا دیتا ہے. میں کہنا بندے دے اندر پیڑیے جتنی غیرت بھی نہ ہوئے تو پھر قبر اچ کیڑے منہ نال کہے گا یا رسول اللہ میری بخشش فرماؤ جی حضور میری شفاعت فرماؤ جی. بے ادبی نہ کرنا باس بے ادبہ مقصود نہ ادب کر لو جناب پھر اگو کی لبنا ہے ادب تسی کر لو اگو لبنا کی ہے جناب. او میں تم دستا ہوں جناب 72 سال عمر ہے جی ایک صحابی ہیں رسول اللہ دے انہوں دا نام ہے حضرت عمر ابن اخطب. 72 سال دے کم بزرگ اتھے بیٹھے ہوں گے زیادہ نہیں بیٹھے. عمر ابن اخطب تے 72 سال دی عمر گوڈے گٹے جواب بھی دے جاندن کنڈ جواب دے جاندی جوڑ ہلنا شروع ہو جاندن. نبی پاک نے پانی منگیا جی فرمایا پانی پلاؤ. ایک گلاس میں دکھاؤ بیٹا مٹی دا پیالہ سی جی وہ انج کر کے دین لگے رسول اللہ نو پانی 72 سال دی عمر یہ صحابہ دا نظریہ سے حضور کام ایک نو کہندے سن تے 1400 اٹھ کے کہندے سن اسی کرنا ہے. ایک نو کام کیا سارے اٹھ کے کہندے جی اسی کرنا ہے. وہ 72 سال دا بابا انج کر کے نا حضور نو پانی پکڑا رہے ہاتھ کم رہے 72 سال ہی چینج ہی ہوندا ہے نا راشا کم رہتے پانی حضور نو پکڑان لگے تے کم دے نظر پہ گئی پانی دے اندر صحابی دی نام انہاں دا حضرت عمر ابن اخطب کہندے میں پانی چ ویکھیا تے وال سی تے میں پھر ہاتھ کم دے ہاتھ پیچھے کر لیا. میں کہ حضور میں پانی صاف کر کے تانوں دے رہا. کہندے میں پانی صاف کر کے لے کے آ کے پیش کیتا پھر کر کے پیش کیتا میں ویکھیا پانی صاف ہے. رسول اللہ نے پانی پیتا حضور خوش ہو گئے تے نال اپنے ہاتھ انج کر اے دیکھو جی کتنا ادب کیتا صرف پانی بدل کے دیتا جی تو حضور دے ہاتھ انج ہو گئے. جدوں رسول اللہ دے ہاتھ مبارک اٹھتے سن نا تے بغلاں چوں وی نور نکلدا سی. صحابہ کہندے نے اسی انہاں نو ویکھ لیندے سی. حضور فرماندے میرا کوئی بھی امتی جدوں انج کر کے اج کل دعا انج کیتی جاندی انج دعا نہیں ہوندی اے انج معافی ہوندی جی معافی انج منگنی چاہیے رب کول تے دعا انج کرنی چاہیے. اے دعا دا طریقہ جی کم از کم ہے تو حضور فرماندے جدوں میرا امتی ہاتھ انج کردا ہے نا تے رب فرماندا ہے مینوں خالی موڑ دے بڑی حیا ہوندی ہے. تے امتی دے ہاتھ رب خالی نہیں موڑدا تے پھر نبی دے کیویں موڑے گا. حضور فرماندے اے آپ فرماندے حضرت عمر ابن اخطب حضور نے انج کیتا نہ کسی دے ہاتھ حضور ورگے نہ کسی دا اشارہ حضور ورگا بس ہاتھ انج کیتے رسول اللہ نے تانوں سمجھا رہا فرمان اور دعا کی ایکو جملہ حضور نے کیا اللہم جملہ یا اللہ انہیں میری طبیعت دا انہیں میری نفاست دا انہیں میری پاکیزگی دا انہیں میری ستھرائی دا خیال رکھیا میں نو پانی چو وال کٹ کے دیتا سونیا میں رب میں تیرا محبوب ہو کے میں تیرا بندہ ہو کے تیرے کو لرزی پیش کردہ اے بابا 72 سال دا ہے تے اینو جوانی عطا فرما دے. نبی پاک نے دعا منگی اینو جوانی دے دے. فرماندے نے حضور دے ہاتھ انج جی اتھے واپس پہنچے نہیں سن تے رب نے میری جوانی بھی مینوں واپس عطا فرما دیتی تے مینوں مہندی لان دی لوڑ بھی نہیں پئی میرے بال سارے آپے ہی کالے ہو گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حافظ جی سرکار آستانہ علیہ ڈمارہ شریف آستانہ علیہ سوم شریف. جی لو جناب میں اوپن چیلنج کر کے جا رہے تھے بابا بھی بیٹھے جنہوں نے حکیمان دے نال تعلق ہوئے گا لیاؤ جی پورے شکرگڑھ نارووال ظفروال اور ہند سندھ دا کوئی ایسا بابا مینوں سنیاسی حکیم مینوں لیا کے دسو جڑا کہے کہ میں 75 سال دی جوانی
میں فلانے مربے تے میں کشتے تیار کیتن تے جوانی بھی واپس آ جائے گی، وال بھی کالے ہو جان گے قیامت تک۔ میاں صاحب فرما گئے گئی جوانی ہاتھ نہیں آندی، فرمایا جدوں ٹر جائے واپس نہیں آندی، لیکن اگر کوئی واپس لے کے آ سکتا ہے تے رب دا پیارا محبوب ہے جڑا واپس لے کے آ سکتا ہے۔ تے آپ نے ابھی نہیں فرمایا حریران دا مربع کھا، گاجران دا مربع کھا، سیب کھا، یخنی پی، چھوٹا گوشت کھا تے پھر شاید تو جوان ہو جائے۔ فرمانے نے حضور دے ہاتھ واپس آ رہے سن، میرے وال بھی کالے ہوندے گئے تے میرے دند بھی پھر سخت ہو گئے، اور فرمان لگے پھر رب نے میری جوانی بھی میں نے واپس عطا فرما دی۔ جیڑا صرف انی تعظیم کر لوے جناب، پانی چو وال کڈ کے دے دوے تے رسول اللہ انہوں نہیں بھول دے، تے جڑا صبح و شام حضور دے نعرے لاندے حضور انہوں کیویں بھول سکتے ہیں جناب۔ یہ تے تسی یہ دیکھو نا جی، زمین تے بیٹھے ہو جی، ایتھے تسی بیٹھے ہو جی، یہ آستانہ ہے، تسی ویسے زمین تے بیٹھے ہو، حضور دا ذکر ہو رہا ہے، تڑے چودھری بھی بیٹھن، ملک بھی بیٹھن، رائی بھی بیٹھن۔ صبح مینوں کوئی بندہ کہے جناب ایتھے تینوں میں 5000 روپیہ داں گا، بیٹھ کے روٹی کھا لے، دیسی گھیو دا نال کھا لے، پرونٹھے کھا لے، میں کہوں گا نہیں میں نہیں کھا سکتا زمین تے انج بیٹھ کے، کیونکہ میں کہوں گا بے غیرتی دے گوشت نالوں ساگ سروں دا چنگا، میں گھر جا کے بھوکا ہو کے اپنی منجی تے بیٹھ کے کھاواں گا، میں ویڑے کیوں بیٹھا۔ ویکھو رسول اللہ دے ذکر دی برکت، چودھری بھی بیٹھ کے، ملک بھی بیٹھ کے، پیر بھی بیٹھ کے، فقیر بھی بیٹھ کے، اے جڑا تسی اج زمین تے بیٹھ کے، اے دا صلہ میں تم دساں کی ہونا ہے۔ قیامت والا دن ہے جناب، جدوں رسول اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، خدا دی بارگاہ چ پیش ہو جانا ہے، حضور نے اتنا جملہ کہہ ہی دینا ہے جناب، یا اللہ ان کو جانے دیجئے، یہ تو اپنے غلام جا رہے ہیں، انہوں نے جان دے سونے تے اپنے غلام جا رہے ہیں، انہوں نے تے ہر حال دے اندر میرے نال پیار کیتا ہے جناب۔ اے میرا مقصد سی نے جناب آن دے چار گلاں تانوں سنائیاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا کرو، اور اس تو بعد اپنے پیراں دے نال وفا کرو جناب۔ میں مت تسی یہ سمجھو کہ میں کوئی جھوٹی رسمی محبت عرض کر رہا، میں قبلہ یادگار اسلاف حضرت قبلہ حافظ جی صاحب نو دامت برکاتہم القدسیہ نو میں دلوں جاندا، آخر اللہ نے ایویں سانو ایتھے نہیں بٹھایا سی فقیراں دیاں جتیاں سیدھیاں کیتیاں۔ حضور داتا صاحب دا میں نوکر ہاں جناب، خواجہ صاحب دا میں ملنگ ہاں، مولا علی دا میں نوکر ہاں، میں سمجھدا کہ آپ صاحب روحانی دنیا کتھے کھڑن۔ میں ایک گل عرض کراں گا، کوئی ایسا بیلی بھی بیٹھا جڑا آپ صاحب دا مرید نہیں ہے، حضرت قبلہ دا مرید نہیں ہے، کدھر ہور مرید ہے، انہوں بھی میں کہاں گا کہ غوث پاک دے رتبے دا کدی کسی نو نہ سمجھنا، اور اپنے پیران نو غوث پاک دا خاص غلام سمجھو، اور اپنے پیران رج کے محبت کرو، رج کے تعظیم کرو۔ اگو ویکھو لبدہ کیے، ایک مثال عرض کر رہے ہیں، محبوب الہ جناب حضرت خواجہ نظام الدین، آپ مریدن حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے محبت پیران نال کی میں کیتی جاندی، اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے بھی اسی کہندے پیرو ہوندا جڑا بیریج پلاٹ کٹوا دے، پیرو ہوندا جڑا کمیٹیاں کٹوا دے، ویسے پیرو ہوندا جڑا بندے نو رسول اللہ دا غلام بنا دے۔ ہاں پیرو ہوندا جڑا دل دے اندر عشق مصطفیٰ دا بوٹا لا دے، پیرو ہوندا جڑا بندے نو نمازی بنا دے۔ او کیڑا پیر ہویا، کمال ہو گیا جناب۔ حضرت محبوب الہ جناب تسبیح تے اپنے پیران دے نام دا وظیفہ پڑھ دے سن، کہندے سن حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ محبوب الہ تو بہت بڑے محدث سن، بہت لکھاں حدیثاں اپنی زبانی یاد سن، تے فرمان لگے جدوں میں دلی تو پاک پتن جان لگیا تے میں احرام بن کے گیا، جڑا تسی عمرے وال بن کے جاندے، کہندے میں چونکہ ساری حدیث میرے سامنے تھی، اور کبھی اس طرح کی کسی کتاب میں ہے نہیں کہ پیر کی طرف احرام باندھ کر جانا چاہیے۔ فرمانے میں احرام باندھ کے 2 نفل پڑھن لگے تے مسیتے اتھے ایک بابا گدڑی چ لیٹیا سی، تے میرے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں یہ کام صحیح بھی ہے یا نہیں، میں احرام باندھ کے جا رہے ہیں۔ ایک گل میرے دل وچ خیال آیا تے بابا گدڑی چو سر کٹ کے بول گیا، کہنے لگا نظام الدین یہ صحیح ہے یا نہیں، جدوں تو پاک پتن پہنچے گا تیری طبیعت اگلے صاف کر دیں گے۔ فرماندے نے میں تو کمنوں شروع ہو گیا، جو میں سوچ رہے دس رہے ہیں، اے اللہ والے سکریننگ نہیں دیکھ دے، اے اللہ والے دلوں دے جاسوس ہوندے نے، انہوں نے پتہ ہوندا کون کی سوچ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن، فرمایا مومن دیاں اکھاں تے نہ جایا کرو، ایدی فراست کولو ڈریا کرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا دیاں اکھاں انج بھی ہومن پھر بھی رب دے نور نال ویکھ رہا ہوندا ہے۔ اے ولی دی شان ہے جناب، پھر نبی دی شان تے کمال ہو گئی نا جناب، اوتھے کون پہنچ سکدا ہے جناب۔ فرمان لگے میں 2 نفل پڑھے تے پھر میں پاک پتن پہنچیا، پاک پتن پہنچ کے حضرت بابا فرید پہلے ٹنڈ کر دے سن، جڑا مرید انہوں دی پہلے ٹنڈ کرنی تاکہ وہ دا نفس مارا مر جائے، اندر دی پلیدگی ختم ہو جائے۔ فرمان لگے
میری بھی ٹینڈ ہو گئی تے چونکہ میں عالم تھا. کہتے پاک پتن شریف دے اندر سارے زمین تے سوندے سن جتنے پیر بھائی آندے سن. خواجہ صاحب نے فرمایا, محبوب حضرت بابا فرید نے فرمایا یہ نظام الدین ہیں, یہ بہت بڑے عالم ہیں اور محدث بھی ہیں, انہوں نے منجی تے سوانا, انہوں نے زمین تے نہیں سوانا. تے فرمان لگے خواجہ صاحب دے داماد منجی لے کے آئے. تے میں کہا نہیں توبہ توبہ, میں پاک پتن شریف دے اندر منجی تے نہیں سو سکتا. ادب تے پھر ہے ہویا جناب, میں منجی تے نہیں سونا. انہوں نے کہا پیران دا حکم ہے, پیران دی مننے گا یا اپنی منوائیں گا؟ آپ نے فرمایا پیران دی بھی منیں گے, اپنی بھی منواواں گے. کیونکہ وہ کیویں ایک وقت دے اندر تے خالی پیران دی منی جا سکتی, اپنی نہیں. فرمایا پیران نے ہوئی کہنا منجی تے سونا ہے تے منجی الٹی کر دے, منجی الٹی کر دے. آپ جتنی دیر پاک پتن رہے منجی الٹی کر کے دیتے بیٹھے رہندے سن. پھر ایک دن پھر آیا, پھر شیخ نے اپنا امامہ عطا فرمایا جا ہن جا کے دلی دے اندر دین دا کام کر. فرمان لگے میں دلی, اے دیکھو جنہاں نے ادب کیتا خالی منجی الٹی کیتی, اور کی کیتا چلا تے پہنچے کتھے پھر اگلے. آج اقبال جا کے حضرت محبوب الہ دے سامنے انج کھڑا ہوں, علامہ اقبال دی گل کر رہے ہیں, میں للو پلو دی گل نہیں. انج اقبال نہیں سی پیراں فقیراں نو مندا, کہندا پہلی واری جدوں گیا نا میں مجدد پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر. آپ دے بیٹے ادوں 9 سال عمر سی جاوید دی. فرمان لگے پہلی واری جدوں حضرت مجدد پاک دی قبر تے گیا 6 گھنٹے بعد اقبال نو ہوش آیا اور طبیعت اگلے نے صاف کر دیتی. آپ نے منجی الٹی کی تھی, سوندے رہے. اس تو بعد پیرا نے فرمایا ہن جاؤ دلی دے اندر اپنا امامہ عطا فرمایا. کہندے میں پاک پتن وچ دلی چ آیا, میں کسی نو تقریر نہیں سنائی جناب. تقریر سنا کے بھی دین دا کام کیتا جاندا ہے, لیکن کدی نظراں نال بھی دین دا کام کیتا جاندا ہے نا. جی خواجہ صاحب نے نظر چکی تے 99 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیتا. اے جنگی دے اندر جے پیر نہ آندے تے آج سارے کوئی رل رہے ہوندے. اے جتھے آندے گئے انہوں نے ڈیرے لاندے گئے, رسول اللہ دی اتباع کردے گئے, لوکاں نو نمازی بناندے گئے. آج تانوں اتنی رونقاں کتھے ہوندیاں جناب؟ اے تانوں مننا پائے گا, نہ امیراں دے نہ وزیراں دے, دیوے بلدے صدا فقیراں دے. اے فقیر ہی ہے جڑا ہر جگہ جا کے ڈیرے لا سکتا ہے, اور کوئی ڈیرے نہیں لا سکتا. وائس رائے آف امریکہ کے یہ جملے, وہ کہتا ہے میں نے 2 لوگوں کو دلوں پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایک کا نام داتا علی اجمیری اور ایک کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے. انہاں دا کوئی اشتہار نہیں جناب, انہاں دا کوئی بینر نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, کوئی فیس بک نہیں ہے, پھر بھی دلاں تے اگلے راج کردے پھر دے جناب. ممتاز قادری کتھے راج کر رہے ہیں؟ دلاں تے راج کر رہے ہیں. لو جناب آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دلی دے اندر کام کرو. فرماندے میں دلی دے اندر داخل ہویا جی, میں تقریر کوئی نہیں سیکھی تھی, پوری دلی دے اندر ٹوپیاں تے تسبیحاں ختم ہو گئیں. ہر بندہ رسول اللہ دا غلام بن گیا سی. تے جب پیراں نال اتنی وفا کرو بندہ کتھے پہنچدا ہے, تے جڑا رسول اللہ نال وفا کرے وہ کتھے پہنچ جائے گا. ممتاز قادری کتھے پہنچیا پھر؟ ہیں جی دیکھو, نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مفتی نہ پیر نہ سید زادہ, کتھے علم الدین نو پوچھ لو یار, ترکھانہ دا منڈا ہو کے کتھے پہنچ گیا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 70 حج کیتے تے جا کے اپنا امامہ لا کے تے علم الدین دے قدمہ چ رکھ دیتا. روئی جان, جنازہ بھی پڑھایا تو روئے بھی. اور لوگوں نے پوچھا شاہ جی کی ہو گیا ہے؟ فرمایا کی ہونا سی, ساری زندگی حدیثاں تے اسی پڑھتے رہے ہاں, آج دیدار کران دی واری آئی تے رسول اللہ نے ترکھانہ دے منڈے نو دیدار کروا دیتا. سید دیدار علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندہ 1929 دے اندر لاہور پہنچ گیا جناب. حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے جنازے دے اندر تسی غور کرو, چنگی دے اندر بہن والے ہو, لاہوروں آ جانا ایتھے کتنا مشکل ہے. تو 1929 دے اندر 6 لاکھ بندہ غازی علم الدین شہید دے جنازے تے پہنچ گیا. تے سید دیدار علی شاہ صاحب جنہاں نو روزانہ رسول اللہ دا دیدار ہوندا سی, آپ جدوں جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے کے آئے تے آپ بے ہوش ہو کے ٹہہ پئے. لوکاں نے آپ دی تلیاں ملیاں, آپ دی ٹھیلیاں دی مالش کیتی اور آپ دے چہرے تے پانی سٹیا. جدوں آپ نو ہوش آیا تے بابے پوچھن لگے شاہ جی اتنا بڑا مجمع ویکھ کے نروس ہو گئے ہو, بے ہوش ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا خدا دی قسم میں نروس نہیں ہویا, بے ہوش نہیں ہویا. جدوں میں پہلی صف وال دیکھدا تے میں کی نظر آندا ہے مینوں, میں ویکھدا رسول اللہ پہ جنازہ پڑھن واسطے پہلی صف وچ وی آ گیا. ہیں جی اقبال کہندا ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے. جنہاں نے وفاواں کیتیاں بیلیو وہ پیچھے نہیں رہ سکدے نے, وفا کرو رسول. اور جنہاں نے بے وفائی کیتی, حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب آل حضرت خلیفہ سن, کہ آپ دا ایک مرید سی, بڑا خاص تگڑا مرید سی آپ دا, عالم بھی سی مرید بھی سی, وابی ہو گیا جناب. تقریر نے کدھر سنی وابیاں دی تے وابی ہو گیا. تے او دا نام سی غلام رسول. یہ میں گل ختم کرنی, حضور دی غلامی تے گل ختم ہونی چاہیے.
تینوں اس گل نو اے پنجابی تاں عرض کر رہے ہیں کہ سارے بیلیوں نو سمجھ آ جائے گی. وابی ہو گیا جناب، بے ادب ہو گیا، آکڑ کے کھلو. اے کیڑا دین ہے یار، 2.5 فٹ تسی لتاں چوڑیاں کر کے کھڑے ہو، انج کر کے اپنے پیو دے نال ملو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں کہنا جڑا رسول اللہ دا ادب نہیں کردا وہ کسی دا بھی ادب نہیں کر سکتا. جڑا حضور دا ادب کرے گا وہ ماں دا بھی ادب کرے گا، وہ پیو دا بھی ادب کرے گا. یہ کوئی ضروری نہیں پاویں داڑھی اتھے دی بجائے اتھے چلی جائے. یہ دل کے اندر اگر حب نہیں، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا گر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. لو جناب وابی ہو گیا، نہ سی دا غلام رسول، تے راتوں رات انہیں جا کے وابیوں دے مدرسے داخلہ لیا، تے نہ انہیں اپنا بدل دیتا، نہ انہیں رکھ دیتا عبداللہ. غلام رسول ہٹا کے نام رکھ دیتا عبداللہ. حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کو گل پتہ چلی کہ جی حضور وہ آپ کا شاگرد تھا اور وہ وابی ہو گیا اور اس نے غلام رسول سے نام بدل کر عبداللہ رکھ دیتا. آپ نے فرمایا لوگ کی رسول اللہ دے پیچھے نمازیں پڑھ کے منافق ہو گئے، کیڑی کوئی گل ہوئی. آپ نے پھر انہوں پنجابی چ ایک شعر لکھیا، شعر سنو جناب. آپ نے فرمایا جا کے انہوں میرا شعر سنا دینا. اور شعر بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اتنا بڑا ڈنڈا ہاتھ وچ پڑھ کے نا شعر لکھیا. فرمایا جا کے اے بابے نو دیکھ، جتنے بابے سارے میرے ویلی بیٹھے نے، انہوں نے شعر جلدی سمجھ آ جائے گا. خدا دی قسمیں میں کہنا کنا سونا وقت سی، بوڑ دیاں چھاواں ہوندیاں سن، اپنیاں ماواں ہوندیاں سن، گلی دی نکر تے بابا بہندا سی، اودے کولوں لوکی پرانیاں گلاں سندے سن. ہن تے جناب بابا آندا سی لوگی سگریٹ چھڈ دیندے سن، ہن کہندے جاؤ جی بابا جی اپنا کام کرو. جی وہ کچی مسجدیں تھیں، پکے نمازی ہوا کرتے تھے. یہ وفا ان دنوں کی بات ہے فراز، جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوتے تھے. ایک دی تھی سب دی تھی ہوندی سی. ہن تے وقت ہی ختم ہو گیا جناب، اور رتاں ختم ہو گئیاں، اور سنگتاں ٹوٹ گئیاں. آپ نے شعر لکھیا پنجابی دے اندر، فرمایا جا کے انہوں کہیں کہ غلام رسولوں منکر ہویاں تے جا بنیوں عبداللہ. غلام رسولوں منکر ہویاں تے جا بنیوں عبداللہ. جے نہ ہو سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ. ہیں جی سمجھ آئی جناب؟ غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنیوں عبداللہ. جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں، مانگتے جس میں تاجدار پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے. میں دعا تے نہیں منگنی آندی پر چولی چک کے عرضی پیش کروں گا. صدا بہار دیں اسباغے کدی بھی خزان آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. حضرت قبلہ حافظ جی سرکار کی خدمت میں، حضرت قبلہ حبیب اللہ صاحب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یہ جناب دی مہربانی ہے. جناب نے ماڑے نو اور جنہوں کوئی منہ بھی نہیں لاندا تسی انہوں کرسی تے بٹھا کے نبی پاک دیاں شاناں سنیاں. جدوں رات نو کدھر رب دے نال لو لگدی نے، ساڈے واسطے بھی دعا کر دینا جدوں تک اسی جیندے رہیے نبی پاک دا ذکر ہی کردے رہیے. اور آپ نو یہ پیغام ہے، اپنے بچیاں نو رسول اللہ دا غلام بڑھاؤ. کل کم از کم کوئی جنازہ پڑھان واسطے تے تہاڈا بچہ تہاڈے واسطے آ جائے نا، انہوں اے تے پتہ ہوئے کہ ساری ساڈے کول لوکی آندے 500 روپے لے لو پیو نو غسل دے دیو. میں کہنا ساری زندگی اوتے نو نواندا رہیا، تو ایک واری بھی انہوں نہیں نوا سکتا، ایک واری بھی پیو نو نہیں نوا سکتا، تو کیویں دا پتر ہے جناب؟ اس واسطے دین دے نال جڑو جناب. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. وما توفیقی